بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کریم کے تمام بندے بڑی قدر و منزلت، بڑی شان و شوکت رکھتے ہیں، لیکن ان میں اولیاء کاملین کا کردار ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات ستودہ صفات کا۔ اللہ کریم نے اس سرزمین کو اولیاء کی سرزمین ہونے کا انتہائی بہترین شرف عطا فرمایا، اور وہ اولیاء کاملین اپنی زندگیاں جنہوں نے دین کے نام پہ وقف کیں، وہ خدا کے ہو گئے۔ خدا نے ہر مخلوق کو ان کا غلام بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کے وہ عظیم ترین شان والے محبوب بندے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں تشریف لائے، اور آپ دریا کے کنارے ایسے مقام پہ وضو فرمانے لگے جہاں پہ ہندو لوگ اپنے مردوں کو پھینکا کرتے تھے، ان کی راکھ کو پھینکا کرتے تھے۔ وہ ہندو ایک بندہ دیکھنے لگا، جناب آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور یہ تو ناپاک پتن ہے جہاں پہ آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ وضو فرمائیں، وہ بہتر رہے گا۔ یہاں تو ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں، ان کی راکھ کو ختم کیا کرتے ہیں، دریا برد کیا کرتے ہیں، کیا ہی خوب ہو کہ آپ یہاں سے اٹھ کے کسی اور مقام پہ چلے جائیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو تو ناپاک پتن کہہ رہا ہے، آج میں نے وہاں وضو کر لیا ہے تو آج کے بعد اسے کوئی ناپاک پتن نہیں کہے گا، قیامت کے دن تک زمانہ اس کو پاک پتن شریف کے نام سے ہی یاد کیا کرے گا۔ پھر وہ ناپاک پتن ایسا پاک ہوا کہ آج بھی ہر مقام پہ، ہر نہج پہ، ہر زمانے کے لوگ اسے پاک پتن شریف کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ وہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک دوسرا بڑا عظیم ترین واقعہ، جس واقعے کو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بڑے حسین انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت نے زمین تحفہ کے طور پہ پیش کر دی، اور اس عورت نے جب زمین پیش کی تو اس عورت کے گھر والے وہ کہنے لگے کہ بابے نے ہماری عورت سے، وہ ان پڑھ عورت تھی، ناخواندہ تھی، اس سے زمین ہتھیا لی ہے، ہم واپس لیں گے۔ وہ آئے اور آ کے کہنے لگے بابا جان ہماری زمین واپس کر دو۔ بابا جان نے کہا کہ وہ زمین تو مجھے بوڑھی عورت نے تحفہ کے طور پر دی ہے، میں اس کو واپس کیسے کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی شہر نے کہا کہ جناب آپ نے زمین غصب کی ہوئی ہے، وہ واپس فرما دیں۔ حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ زمین میں واپس نہیں کروں گا جب کہ مجھے اس عورت نے تحفہ کے طور پر دی ہوئی ہے، میں یہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کروں گا، یہاں پہ دین کا کام ہوگا، میں وہ زمین واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا آؤ چلو زمین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ملک میں رہنا چاہتی ہے، کس کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ گئے جا کے زمین کے اس ٹکڑے کے پاس، اور جا کے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ ہی پوچھے زمین سے کہ تو کس کی ہے، کس کی ملک میں رہنا چاہتی ہے، کس کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا، قاضی شہر نے پوچھا اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ زمین کے چپے چپے سے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے سے یہ صدا آ رہی تھی، میں فرید دی ہاں، میں فرید دی ہاں، میں فرید دی ہاں۔ تو صاحبو، اللہ کریم نے اللہ کے محبوب بندوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے غلام ہوتے ہیں، سارا زمانہ اور ساری مخلوق ان کی غلام ہو جایا کرتی ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔